السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ 786 جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ کسی خط کے اوپر لکھا جاتا ہے، یہ لکھنا کیسا؟ اور کیا یہ 786 بسم اللہ کے اعداد ہیں یا ہیرے کرشنا کے اعداد ہیں؟ کیونکہ ہندوؤں کا جو بھگوان ہیری کرشنا ہے اس کے اعداد بھی یہی ہیں 786، تو یہ بولنا تو شرک رہا۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 لکھنا بالکل جائز ہے، اور ان 786 کی دلالت بھی انہی معنی پر ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دلالت ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور 786 یہ آیت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی پیج کے اوپر لکھی ہوگی تو اس کی بے ادبی ہونے کا بھی خطرہ ہے، لیکن اس کو بے ادبی سے بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786 لکھا جاتا ہے تاکہ بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اگر یہی اعداد اس کے علاوہ کسی اور کے بنتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بسم اللہ کی نیت سے لکھتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ کسی اور کی نیت کرتا تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے، اب اگر اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی ہے تو وہ عابد شمار کیا جائے گا، لیکن اگر اسی شخص کی نیت بعین ہی اس کعبہ ہی کو سجدہ کرنے کی ہے، اسی ہی کو معبود سمجھتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا 786 لکھنا بالکل جائز ہے، اور یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے ثابت بھی ہے، اور یہ ان مشائخ سے متوارث چلی آ رہی ہے۔ اور یہ جو اعداد ہیں یہ ہر حرف کے ایک مخصوص عدد ہے، اور اس عدد کا اس حرف کے ساتھ ایک باطنی کنیکشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حروف کے اعداد ان حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ نہیں لکھے گئے، بلکہ ہر حرف کا الگ الگ عدد ہے۔ جیسے الف ہے تو اس کا 1، با ہے تو اس کا 2، جیم ہے تو اس کا 3، دال ہے تو اس کا 4۔ اب اگر فقط اندازے سے ہوتے تو اب الف کے بعد با، با کے بعد تا، تا کا 3 ہونا چاہیے، سا کا 4 ہونا چاہیے، اور جیم کا 5 ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان اعداد کا ثبوت تو تفسیر بیضاوی کے اندر بھی ملتا ہے، چنانچہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حروف مقطعات کی بحث کرتے ہوئے الف لام میم کے تحت لکھتے ہیں او الی مدد اقوام و آجال بحساب الجمل کما قالہ ابو العالیہ متمسکا بما روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما آتاہ الیہود تلا علیہم الف لام میم بقرہ فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته 71 سنة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل غيره فقال ألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام ميم را فقالوا خلت علينا فلا ندري بأيها نأخذ۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم والے حروف سے مراد حساب جمل کے اعتبار سے قوموں کی مدت اور میعاد کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات حضرت ابو عالیہ نے اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہوئے کہی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے الف لام میم والے حروف پڑھ کر سنائے، تو یہودیوں نے ان 3 حروف سے الف لام اور میم سے حساب لگایا اور کہا کہ ہم اس دین میں کیسے داخل ہوں جس کی مدت 71 سال ہے، 71 ایئر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جس پر یہودیوں نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را ان کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ آپ نے تمہاری سوچیں ہوئی باتیں ساری خلط ملط کر دی ہیں، مکسڈ اپ کر دیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم اس میں سے کس کو لیں۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات نقل کرنے کے بعد پھر یہ لکھتے ہیں فَإِنَّ تِلَاوَتَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ التَّرْتِيبِ عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيرِهِمْ عَلَى اسْتِنْبَاطِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ترتیب سے پڑھ کر یہودیوں کو سنانا
اور پھر ان کا آگے سے حساب لگانا، پھر اللہ کے نبی کا ان کو رد نہ کرنا بلکہ مسکرا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوموں کی میعاد بتانے کے لیے ہے، اور ان حروف سے اعداد شمار لینا درست ہے، جائز ہے۔ اور اسی عبارت کے تحت شیخ زادہ جو کہ تفسیر بزاوی کی شرح ہے اس میں لکھا ہے فَإِنَّ تِلَاوَتَهُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم تِلْكَ الْفَوَاتِحَ بِهَذَا الترتیب۔ یہ عبارت آگے کافی لمبی ہے، آگے اس طرح کنٹینیو رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں ان کا یہودیوں کے سامنے اس ترتیب سے پڑھنا کہ پہلے آپ نے کم تعداد والوں کو پڑھا، پھر اس کے بعد زیادہ تعداد والوں کو پڑھا، اور پھر جب یہودیوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاص ترتیب سے ان کی تلاوت کی۔ خاص ترتیب سے تلاوت یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم پڑھا جس کے عدد 71 بنتے ہیں۔ جب انہوں نے آگے سے کوشچن آنسر کی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم صاد پڑھا جس کا عدد 161 بنتا ہے، جو کہ 71 سے زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام را پڑھا جس کا عدد 231 بنتا ہے۔ پھر الف لام میم را پڑھا جس کا عدد 271 بنتا ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 71، پھر 161، پھر 231، پھر 271، یعنی قلیل سے کثیر کی طرف آپ بڑھتے گئے، ایک خاص ترتیب سے پڑھا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی جائے یا کوئی کام کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد نہ فرمائیں تو وہ حدیث مرفوع کی حکم ہوتی ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سکوت ہی نہیں بلکہ ان کو الزام دینے کے لیے ان حروف مقطعات کی ایک خاص ترتیب سے تلاوت فرمائی اور فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ ان حروف کے اندر مخصوص اعداد کا اعتبار کرنا جائز ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ کسی خط کے اوپر 786 یا 92 لکھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ھذا ما ظہر عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔